جائے گا. ہمارے یہاں ایک روایت یہ بن گئی ہے کہ ہم ممبر سے بھی اور عام عوام بھی حکومت اور حکمرانوں کو برا کہتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جتنی اسلامی جماعتیں ہیں وہ بھی جو ہے حکمرانوں کو برا کہتی ہیں. تو ایک روایت بن چکی ہے یہ. تو بھائی جو حکمران آئے ہیں وہ آسمان سے اتر کے تو نہیں آئے، وہ ہم عوام میں سے ہی بچ کر آئے ہیں. تو قرآن اور احادیث مبارکہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایک متن نکلتا ہے اور ایک مطلب نکلتا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی وہ تمہارے اوپر حکمرانوں کو مسلط کرے گا. اب اگر ایک سبزی والا ہے اور وہ ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے اور چوری کر رہا ہے تو آپ کو اس کی چوری نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، بیوروکریسی ہے وہ رشوت لے رہی ہے، رشوت خوری کر رہی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. اب اس میں بڑے افسران کی بات نہیں کر رہا، ایل ڈی سی یو ڈی سی لیول کا جو کلرک ہے وہ تک رشوت لے رہا ہے. لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ چاہے کہیں بھی ہو. تو عوام میں بھی جب برائی ہوگی تب حکمران ہمارے اوپر ویسے ظالم حکمران مقرر کیے جائیں گے. پہلے تو ایک بات اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیجیے. اب امام ربانی مجدد الفسانی کے اگر ہم دور میں جانتے ہیں تو 17 سینچری کا دور ہے. اکبر کا دور ہے، 1653 میں وہ بادشاہ بنتا ہے. تقریباً 50 سال کا اس کا دور حکومت ہے جس کے اندر وہ دین الہی کو رائج کرتا ہے. اور دین الہی کیا ہے؟ وہ ایک ملغوبہ بناتا ہے، دین کو بگاڑ کر کے. اب اس کے ساتھ کون شامل ہے اس کے 9 رتنوں میں؟ ابو الفضل اور فیضی، یہ 2 الگ ملا ہیں سرکاری طور پہ. ہمارے یہاں 7 نام دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں، ابو الفضل فیضی. تو ایسا نہیں ہے، ابو الفضل الگ ہے اور فیضی الگ ہے اور ملا مبارک الگ ہے. تو 3 ملا اس کے دربار میں ایسے موجود تھے جنہوں نے اس سے کہا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد دین اسلام ختم ہوا، اب نئے دین کی ضرورت ہے، تو اب نئے دین کو رائج کیا جائے. اب اتنے نئے دور میں وہ راجپوت 14 بائی کو جو ہے وہ اپنے حرم میں لا چکا تھا، کہ جو کہ اپنے حرم کے اندر شرط اس کی یہ تھی کہ نہ اس نے اپنے دین کو بدلا 14 بائی نے، اور نہ ہی اس نے اپنی عبادت گاہ کو بدلا. اس نے وہاں پہ لا کے سب سے پہلے اپنی مورتیوں کو رکھ کے اور مندر جو ہے وہ محل کے اندر قائم کیا. اب یہاں سے بگاڑ کی ابتدا کو مزید تقویت ملی. اب جب اوپر یہ بگاڑ ہوا تو ساتھ ساتھ نیچے خانقاہوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، کہ خانقاہوں کے اندر وہ بدعات اور وہ چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئی جو ہندوانہ رسموں کے اندر شامل تھیں. تو اب امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے سامنے 2 محاذ تھے، ایک حکومتی محاذ اور دوسرا عوامی محاذ، کہ عوام کی اصلاح بھی کرنی ہے، خانقاہوں کی اصلاح بھی کرنی ہے اور حکومت کی اصلاح بھی کرنی ہے. اب اگر وہ اس سے جنگ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پر اکبر اپنے دور میں اکبر دی گریٹ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے. یہاں تو اکبر دی گریٹ کے نام سے ہی تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کو اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے، بیکاز آف دیٹ کہ اس نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، اس لیے اس کو لوگ بے انتہا پسند کرتے ہیں اور اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. اور حرم کے اندر آواز بھی لگتی تھی اللہ اکبر کی، تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر اکبر کا نام شامل تھا.
اور سجدہ تعظیمی جو تھا وہ فرض تھا، اور گائے کا ذبیحہ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، اور مساجد کو بند کر کے ان کو اس کے اندر استبل گاہیں بنا دی گئی تھیں کہ دین اکبری میں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے مندر چل رہے تھے، لیکن یہاں کی عبادت گاہیں جو تھیں ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب سوچئے کہ کیا صورتحال ہوگی اس زمانے میں۔ اس زمانے میں ایک شخص اکیلا اٹھتا ہے انقلاب لانے کے، اب وہ انقلاب جو لے کر آتا ہے وہ تحریری طور پر کوشش کرتا ہے اور انفرادی طور پر کوشش کرتا ہے کہ ایک طرف وہ رابطہ کرتا ہے اس کے وزراء سے، اور دوسری طرف وہ رابطہ کرتا ہے خانقاہی نظام سے، عوام کی اصلاح کے لیے، ان کے اندر داخل ہونے والی بدعات سے، اور اسی لیے پھر آپ کے مکتوبات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے، جس کی 3 جلدیں ہیں، جس کو عام طور پر دفتر کہا جاتا ہے۔ تو اگر خالی آپ قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں، احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ مکتوبات شریف کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو قرآن بھی مل جائے گا، احادیث بھی مل جائیں گی، اور تمام ریفرنسز مل جائیں گے، اور وہ موجودہ صورتحال پر پورے کے پورے واقع اتریں گے، خالی تصوف پہ نہیں ہے، تمام معاملات پر ہیں، ہماری سستی پہ، کاہلی پہ، بے دینی پہ، بے عملی پہ، ہر چیز کے اوپر۔ تمام معاملات کے اوپر ڈسکس کیا ہے، چاہے اہل بیت کے بارے میں ہو، ائمہ اہل بیت کے بارے میں ہو، اہل بیت سے محبت کے بارے میں ہو، صحابہ اکرام کے بارے میں ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کے بارے میں ہو، عقائد باللہ کے بارے میں ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر امام ربانی نے ڈسکس مکتوبات شریف میں نہ کیا ہو۔ اور اگر کسی نے میرے فیس بک پیج کو لائک کیا ہوا ہو تو اس کے اندر میں اگر تحریر کوئی بھی ڈالتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس تحریر میں کہیں سے بھی میں مکتوبات شریف کا ریفرنس نہ ڈالوں، دفتر نمبر بھی ڈالوں گا، مکتوب نمبر بھی ڈالوں گا، اور پورا ریفرنس امام ربانی کا ضرور ڈالتا ہوں، کیونکہ میرے سر پہ بہت بڑا احسان ہے جو میں کبھی بھی میری 7 نسلیں بھی نہیں اتار سکتی، کیونکہ اگر وہ بگاڑ پیدا رہتا اور وہ ختم نہ ہوتا تو ہم اس صورت میں آج یہاں نہ جمع ہوئے ہوتے۔ اب 50 سالہ وہ بگاڑ کے دور کے اندر، اب اسی بگاڑ کے اندر 1703 کے آس پاس 1703 یا 4 میں اکبر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جہانگیر آ جاتا ہے۔ اب جہانگیر سے کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو دربار میں بلائیے، اور دربار میں بلانے کے بعد ان سے سجدہ کر رہی ہے، یہ سجدہ تعظیمی کے قائل نہیں۔ اب ان کو دربار میں بلایا جاتا ہے، تدبیر لڑائی جاتی ہے کہ یہ ویسے تو سجدہ کریں گے نہیں، تو ایک دروازہ چھوٹا سا کھڑکی کی طرح سے بنوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے داخل ہوئیے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ اس میں سے داخل ہوں گے تو سر پہلے جھکا کے داخل ہوں گے، تو آٹومیٹکلی جو ہے ان کی بھی عزت رہ جائے گی اور بادشاہ کی بھی عزت رہ جائے گی۔ لیکن امام ربانی جب اس دروازے کو دیکھتے ہیں کھڑکی نما، تو آپ سر پہلے داخل نہیں کرتے بلکہ پیر پہلے داخل کرتے۔ تو آپ جتنے وزراء ہوتے ہو اور جتنے وہاں پر بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان صاحب کے تو آگ لگ جاتی ہے دیکھ کے۔ اب اس کے بعد جلات کو بلایا جاتا ہے اور بلا کے کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا سر جھکاؤ۔ اب آپ اتنے کوئی لہیم شہیم تھے نہیں
تھے نازک دبلے پتلے، لیکن جلاد گردن پکڑ کے جھکا رہا ہے لیکن وہ گردن جھکا نہیں پا رہا ہے. اتنا اس نے زور لگایا کہ آپ کے ناک مبارک سے خون جاری ہو گیا. کس کی ناک مبارک سے؟ امام ربانی کی. کہ وہ اپنا زور لگا رہا تھا اور یہ اپنی روحانی طاقت سے کھڑے ہوئے تھے. اب وہ ناراض ہو کے غصے میں آ کے آپ کو گوالیار کے قلعے کے اندر قید کروا دیتا ہے. اب گوالیار کا قلعہ وہ ہے کہ جو اس دور میں خطرناک ترین مجرموں کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا. جو بدنام زمانہ مجرم ہوا کرتے تھے، ڈاکو، قاتل، چور، ان سب کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا. وہاں آپ کو قید کرا دیا جاتا ہے کہ ان کو رکھو ان کے ساتھ تاکہ ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. آپ وہاں بیٹھ کے بھی کام کرتے ہیں اور وہیں سے خط و کتابت عبد الرحیم خانہ کے ساتھ اور دوسرے وزراء کے ساتھ جو ہے آپ کی خط و کتابت چلتی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ آپ جتنے وہاں پر جیل میں موجود قیدی ہوتے، خطرناک قیدی جن کے اندر بھیجا جاتا ہے جو امام ربانی کا دماغ صحیح کر دے، امام ربانی ان سب کو بیعت کرنے کے بعد ہر ایک کو ولی کے درجے پر پائز کر دیتے. اور جب 3 سال بعد آپ کو وہاں سے نکالا جاتا ہے تو ہر ایک ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے اور ہر ایک کو پھر بھیج کے تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے وہ دنیا سے کام لیا جاتا ہے. انہی ڈاکوؤں سے، چوروں سے اور لٹیروں سے جو خطرناک ترین مجرم ہوتے ہیں. ادھر عبد الرحیم خانہ جو ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب وہ بغاوت کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں کہ بغاوت نہ کرنا، اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت نہ کرنا. اب یہ عبد الرحیم خانہ کی رپورٹ جو ہے وہ آپ تک بادشاہ تک پہنچتی ہے تو کیا بادشاہ بلا کے پوچھتا ہے کہ عبد الرحیم خانہ تم نے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ اس نے کہہ رہے میرا پورا ارادہ تھا کہ آپ کے خلاف بغاوت کروں لیکن مجھے روک دیا گیا. نہیں، کس نے روکا؟ کہ میرے مرشد نے. کہ آپ کے مرشد کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں وہی جن کو آپ نے گوالیار کے قلعے میں قید کرا رکھا ہے. لے جا کے ان کا مکتوب اور ان کے حوالے کر دیتا ہے. کیا تجھے پتا ہے کہ اگر تو ثبوت میرے ہاتھ میں دے گا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ بغاوت کا ثبوت ہاتھ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے بادشاہ؟ باغی کا سر اڑائے گا یا نہیں اڑائے گا؟ تو مکتوب دیا جاتا ہے. وہ مکتوب جب پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں عبد الرحیم خانہ اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر ہی نہ کرنا. اس کے حکم کے تابع رہو، بلکہ اس کے ساتھ رہ کے اس کو نصیحت کرو. اب جب آپ یہ پڑھتے ہیں جہانگیر تو پھر ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پھر آپ اسی کی یعنی اکبر کی اولاد سے جہانگیر سے جو ہے وہ تمام قوانین کو پلٹوانا شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ فوج کے اندر قاضیوں کو مقرر کرواتے ہیں تاکہ فوج کی اصلاح ہو سکے. جو فوج میں برائیاں پیدا ہو گئی تھیں ان برائیوں کو ختم کیا جا سکے کہ وہ عوام سے جو ہے بے جا سختی کر کے اور ان سے لٹیرا پن اور یہ ساری چیزیں لیا کرتے تھے جو بادشاہ تک خبریں نہیں پہنچا کرتی تھیں. تو آپ کا عوام سے ظاہری بات ہے گہرا تعلق تھا. تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے فوج کے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ان کے اندر قاضی و قضا کا عہدہ جو ہے وہ رکھا جائے اور ان کے قاضی مقرر کیے جائے. تو وقت مختصر ہے اس لیے میں اس واقعے کو سمیٹتے ہوئے تاریخ کے حوالے کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے اتنا بڑا محاذ اکیلے پورے ہندوستان اور پاکستان کے علاقے کے اندر اکیلے فیس کیا اور صرف کس سے؟ مکتوبات سے. دوسرا اپنے کردار سے. ورنہ اگر مجھ جیسے گناہگار سیاکار ریاکار کے ہاتھ میں بادشاہ کے 4 آدمی لگ جائے تو میں تو کہوں اس کو بغاوت کرو، اس کو اتارو، میں آ رہا ہوں اور مجھ کو بٹھا دو. یہی ہے نا.
آج کا ہر مولوی یہی چاہے گا کہ بھائی مجھے تخت پر بٹھا دیا جائے، اور اسی لیے کوئی اسلامی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت اوپر نظر نہیں آتی ہے۔ اہل سنت کا جو اس وقت حال ہے وہ رونے والا ہے۔ ایک بندہ تھا کہ جس کا ویژن تھا، جو صحیح معنوں میں قائد تھا، قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کی جو ہے نمائندگی کی ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد ہم نے اہل سنت والجماعت کو کوئی قائد بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد سے تو ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج بھی ہمارے مشائخ میں سے، علماء کی بات تو میں کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ان کو تو فتوے لگانے سے فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ آج صبح ایک فتویٰ لگتا ہے، شام کو دوسرا فتویٰ لگتا ہے ہم پہ، تو ہم تو خوشی خوشی فتوے سے سمیٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ان کو تو فتوے لگانے سے سخت فرصت نہیں ہے علماء کو تو لیکن مشائخ میں سے اگر مشائخ نقش بندیہ ہی اگر جمع ہو جائیں اور وہ جمع ہو کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں بھئی تمہارے تعلقات زیادہ اچھے ہیں، تو تم جو ہے وہ ہماری جو عدلیہ ہے یا جو ہماری وہاں پر جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس کی اصلاح پر لگ جاؤ، سیاست کو چھوڑ دو، صرف بیوروکریسی اور عدلیہ کی اصلاح پہ لگ جاؤ، باقی سارے جو ہے وہ عوام کی اصلاح پہ لگ جاؤ، اپنی پوجا کروانا چھوڑ دو۔ ہم سب اس وقت کیا کرتے ہیں، جتنے بھی میں معذرت کے ساتھ مرشد کی پوجا میں لگے ہوئے، جبکہ اصل میں کون مرشد کو جانتا ہے اور کون مرشد کے قریب پہنچ سکتا ہے، اس کا راز میں آج آپ کو بتا دوں کہ نقشبندیہ سلسلے میں خاص طور سے اور تمام سلاسل میں یہ اللہ والے جو ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی دور بیٹھا ہوا ہے اور کوئی قریب بیٹھا ہوا ہے تو اس پہ فرق ہوگا۔ آپ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ جائیے اور دوسرا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک، تو وہ پاکستان والے سے زیادہ محبت کرے گا، اور جو گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھا ہوا ہے اس سے محبت نہیں کرے گا اگر وہ صادق نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مرشد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، سچا عشق ہونا چاہیے۔ جب مرشد سے سچا عشق ہوتا ہے تو مرشد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مرشد کو نہیں دیکھ رہا، یہ مرشد میں دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ مرشد کو دیکھنا ایک الگ بات ہے، اگر آپ مرشد کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مرشد میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرشد کی اوصاف کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باطن کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اس کے باطن کو دیکھیں گے تو آپ اپنے باطن کی اصلاح کریں گے، کیونکہ اس کے باطن میں نور الہی کا ظہور ہو چکا ہے، اس کے قلب پر نور الہی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اب اس کی ہر ادا وہ ادا ہوگی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی ان اداؤں کو اپنانا شروع کر دیا تو آپ بتائیے کہ آپ کے لیے تصوف کی منزلیں عبور کرنا آسان ہوں گی یا مشکل ہوں گی؟ ایمانداری سے بتائیے، آسان ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اپنے مرشد کو دیکھنا شروع کیجیے، اندر دیکھیے مرشد کے کہ میرے مرشد کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اپنے مرشد کی خوبیوں کے اندر جب جھانکیں گے اس پہ ان کے قربان ہونا شروع ہو جائیے اور اس کو اپنانا شروع کر دیجیے، تو پھر دیکھیے کہ آپ میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ لیکن خالی مرشد کی شخصی پوجا کرنے سے انسان میں تبدیلی نہیں آتی۔ لوگ 20-20 سال 25-25 سال ساتھ گزار دیتے ہیں لیکن ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ کہ جو مرشد کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر سے نہ تکبر جاتا ہے، نہ بغض جاتا ہے، نہ کینہ جاتا ہے، نہ حسد جاتا ہے۔
لیکن ایک آتا ہے، بیعت ہوتا ہے، جمعہ 8 دن نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر تبدیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو صرف کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مرشد کے اندر بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو امام ربانی مجدد الفسانی کا اصل پیغام ہے. آپ کا اصل پیغام یہی تھا کہ شریعت کی پابندی کری جائے، بس دین و شریعت کی پابندی کی جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے. خالی اس پر تو عمل کر لو، پہلے بات کی چیزیں تو بہت بات کی ہیں، تو شریعت پر تو آگے تم جمع نہیں ہوتے اور بیکار کی باتوں پہ تم لڑنا شروع کر دیتے ہو. تو شریعت پر آ کے جمع ہو جاؤ، سرکار کی ذات کے اوپر آ کے جمع ہو جاؤ، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تمہارے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.